Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Pro-Rector, respected deans, guest of honor, distinguished guests, the leadership and the team of UCP and the faculty members, the graduating class that has gathered today, your parents, I wish you all a very warm congratulations on this very special day. This is a day that will remain with you. The memories of this day will remain with you and your parents for the rest of your lives. So, make the best of this time, make the best of these moments, because I still remember after almost over 2 decades, my graduation day, my convocation, when I was standing with my parents and I received my degree. And the friends that I gathered in that day, we were never able to get together the same way in all those 25 years, because so many of them then went to different countries, different places. So this is a very, very special day. I want to share very briefly, because I've been asked to finish my conversation in 10 minutes, the crux of my 22 years of experience. And I have made some pointers. I know that you guys are tired, you really want this to be finished and over with this session, but I'll just try to share some insights which I hope you will find useful for you. So this is the first thing that I want to share, that आज जो आपका graduation day है, ये एक beginning भी का आवाज़ दे रहा है, और वो ये है कि आप corporate life में या practical life में enter हो रहे हैं. तो इकबाल के साथ बड़ा शगफ मुझे भी है, आई एम श्योर आप में से कई दोस्तों को होगा. तो उनका एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं. तो आपकी ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, ये मैं आपको बता दूं. आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे, लेकिन जब तक आप उसमें एंटर नहीं होते आपको पता नहीं चलता कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़, हाउ चैलेंजिंग इट इज़, हाउ यू कोप दीज चैलेंजेस डे इन एंड डे आउट. तो मैं जो सबसे पहला आपको मशवरा देना चाहता हूँ वो ये है कि फोकस ऑन गेनिंग एक्सपीरियंस रादर देन चेजिंग मनी अर्ली ऑन इन योर करियर. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी पहली जॉब्स हैं उसमें आप स्टेबिलिटी के साथ वहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करें, अपना स्किल्स एक्वायर करें, अपनी नॉलेज एक्वायर करें, कोई अच्छा बॉस ढूंढें जिससे आप कुछ सीख सकें. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपकी एक फाउंडेशन बनेगी आपके करियर की, और पैसा आपको फॉलो करेगा जब आप एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल के तौर पे अपना लोहा मनवाएंगे. दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये कहूँगा, आई नो आप लोग अब चाह रहे हैं कि हम ज़रा जल्दी इसको ख़त्म करें, और वो ये है कि हम कम से कम 1 से 2 घंटे रोज़ लगाएं अपनी लर्निंग पे. ये मत समझिए कि आपने डिग्री ले ली और उसके बाद आपका सीखने का अमल ख़त्म हो गया. मुझे तो ये कहना ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि सीखने का अमल अब और आपको दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यूनिवर्सिटी आते थे, कुछ ना कुछ यहाँ लर्न करते थे. अब यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. मैं बहुत, जिस तरह और प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बहुत मसरूफ़ लाइफ गुजारता हूँ, लेकिन दिन में आधा पौना घंटा जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आई प्ले पॉडकास्ट इकोनॉमिस्ट के ऊपर और बहुत सी जगहों पे दुनिया में क्या हो रहा है. सो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पीपल हु आर बेटर देन अस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. और एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो इल्म की चमक है वो जब आपके चेहरे पे होती है तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता. सो यू हैव टू कीप स्पेंडिंग योर टाइम एंड योर एफर्ट्स ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. कभी ये मत समझें कि आप जो है अब हर फन मौला हो चुके हैं एंड यू आर द बेस्ट इन देयर फील्ड, क्योंकि देयर आर पीपल बेटर देन यू इन दैट रिस्पेक्टिव फील्ड. इट्स ओनली दैट यू आर नॉट अवेयर कि चल क्या रहा है. Invest in understanding your work deeply to prepare for future challenges. अपने काम को समझें और फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयारी करें. और वही वाली बात है कि सक्सेस रिक्वायर्स योर एफर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस. कामयाबी का किराया आपको रोज़ देना होता है. ये ऐसी चीज़ है कि आपने रोज़ मेहनत करनी है. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ. मैंने करीबन 22-23 साल में अपने आप को वो जो अनलर्न और रीलर्न वाला प्रोसेस है उससे कम से कम 3 से 4 दफ़ा गुजारा है. I was not as lucky as डॉक्टर साहब said कि आप एक फील्ड ढूंढ लें और फिर उसमें आगे जाएं. हमारी जो इंडस्ट्री है जिसमें हम हैं, इसमें पूरी की पूरी डिसरप्शन होती है और आपको अपने आप को दोबारा नए से खड़ा करना होता है. सो आई वर्क फॉर 16 years इन क्रिएटिव इंडस्ट्री. जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो इतनी ज़्यादा उसमें एक मुकाबला था, और वो तो मैंने उस कुछ नए स्किल्स एक्वायर किए. पब्लिक रिलेशंस को लेके आगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लेके आगे, खुद सीखा, अपने एम्प्लॉय से सीखा, अपने क्लाइंट से सीखा, अपने मेंटोर से सीखा. तो आपसे भी ये गुजारिश है कि सीखने के अमल को जारी रखें, और रीलर्न और अनलर्न का जो प्रोसेस है इसको आपने ज़िंदगी में हमेशा लेके साथ चलना है.
اور نیگوسیشنز, پریزنٹیشن, نیٹورکنگ, کمیونیکیشن, یہ وہ سکلز ہیں جو آپ کو جتنا اس پہ آپ کو ہم انکریج کریں, گائیڈ کریں, آئی تھنک یہ اتنا ہی کم ہے. نیٹورکنگ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جاب کے علاوہ اور کئی فورمز پہ جائیں, جیسے میں مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان, اس طرح کے بہت سے. تو آپ کا جتنا وسیع نیٹ ورک ہوگا اتنے ہی آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ درس و تدریس سے اگر منسلک رہتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کچھ اور ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, دیٹ ول گیو یو اے ویری بگ بوسٹ ان ٹرمز آف یور کریئر پروگریشن. اٹ ول میک یو اے ورسٹائل پرسن, جو کہ کامیابی جس کے قدم چومتی ہے. اور ایک ہی سنگل مائنڈیڈ صرف جاب کے ساتھ اگر ہم چلیں تو وہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا, لرن نیو ڈسپلنس کنسسٹنٹلی ایز ایوری ڈے از اے اسٹرگل فار پروگریس. اور ایک چیز اور ہے کہ برنگ ویلیو ٹو دا آرگنائزیشن ود یور ایکسپرٹیز اینڈ گریڈ. آپ کی کمپنی کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ آپ اپنے کام کے ماسٹر ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنا لوہا منوانے کے لیے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یار دس از وٹ آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ, نو بڈی کین بیٹ می آن دیٹ. سو یو ہیو ٹو ریئلی فوکس آن بینگ ریئلی گڈ ان سم تھنگ اینڈ گڈ ان لاٹ آف ادر تھنگس. یو نو, یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. ایکسیپشنلی گڈ آپ کو کسی ایک فیلڈ کے اندر ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر ذہنوں میں ہو کہ یار اس سے اچھا کوئی کانٹینٹ رائٹر نہیں ہو سکتا, اس سے اچھا کوئی ایڈ کا کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے اچھا کوئی لائر نہیں ہو سکتا. سو یو بی دا بیسٹ ان دیٹ فیلڈ, بٹ لرن اے لاٹ آف ادر تھنگز اراؤنڈ اٹ ایز ویل, سو دیٹ ورسٹیلٹی دیٹ آئی مینشنڈ از ود یو. آج کے ماڈرن دور کی بات ہو رہی ہے, میں 1 منٹ اس پہ بھی لگاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اپنے لنکڈ ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں, اپنی پرسنل برانڈنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں, اپنی اکمپلشمنٹس کو شوکیس کرنا سیکھیں, کیونکہ اتنا کلٹر ہے, اتنی نوائز ہے, لوگوں کو رجسٹر ہی نہیں ہوتا کہ یو نو وٹ آر یو ڈوئنگ. یو نیڈ ٹو ٹیل دا ورلڈ آؤٹ دیئر کہ دس از وٹ یو آر گڈ ایٹ, دس از وٹ یو اسٹینڈ فار, دس از وٹ یور ویلیوز آر, دس از وٹ یور پیشن پوائنٹس آر. تو دنیا جو ہے نا کامیابی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. And again, I'm not saying that you create a story out of you, you be genuine, you be authentic, you be a man or a woman of integrity and honor. سچ بولیں ہمیشہ, اور لوگوں کو گائیڈ کریں تھرو LinkedIn, تھرو پلیٹفارمس, آن لائن آف لائن پلیٹفارمس, کیونکہ آج کے ماڈرن دور میں صرف ایک جاب 9 to 5 نہایت ناکافی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی پرسنل برانڈنگ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, لیکن وہ صرف فلفی برانڈنگ نہیں ہوگی, اس میں آپ جینون محنت کریں گے, کام کچھ کر کے دکھائیں گے اور پھر اس کو شوکیس کریں گے. تو یہ میں ایک بات ہے جو ضرور کہنا چاہتا ہوں. بلڈ اے اسٹرانگ نیٹ ورک, یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. مطلب ریسورسفلنیس ایک لیڈر کی یہ ہوتی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ ایک دن بنیں گے کہ ود ان اے میٹر آف 2-3 فون کالز یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دیور پرابلم. تو یہ آپ سیکھیں گے وقت کے ساتھ, لیکن یہ ادراک ہونا, اس چیز کا احساس ہونا ضروری ہے کہ اپنے نیٹ ورک کو کانسٹنٹلی اسٹرینتھن کریں, نئے لوگوں سے ملیں, نئے لوگوں سے دوستیاں کریں, اپنے تعلق بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور جو میں کہوں گا, I'm just finishing in next 2 minutes, practice active listening to bridge gaps and create meaningful connections. ہم صرف اپنی بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. آپ نے سننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یار اگلا بندہ جو ہے what is that problem that he wants us to solve. So سننے کے عمل میں بیسیکلی آپ اس ڈیپر پرابلم کو اسیس کرتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تعلق نہیں بن پاتا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ you listen more and speak less, but speak meaningful, in a meaningful way. That can only happen, آپ کوئی عقل کی بات تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ well read ہیں. پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہی جو بات میں پہلے کی ہے, ایک آدھ گھنٹہ روز کچھ نئی چیز پڑھیں, وہ اس سے آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آئے گا جو ان اگنوریبل ہوگا, جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. سو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جو عمل ہے اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. اور جو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ گیو بیک. میرے تو زندگی کے بس 3 ہی مانتراز ہیں, یا 3 ہی میرے کہہ لو کہ ایلیمنٹس ہیں جن پلرز کو میں فالو کرتا ہوں. لرن, گرو اینڈ کنٹریبیوٹ. کیپ آن لرننگ, بی اے اسٹوڈنٹ, بی اے کیوریس پرسن ان دا روم, اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں. اور اس سیکھنے کے عمل کے دوران ہی آپ کے گروتھ کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. آپ اپنے کریئر میں گرو کریں گے, آپ زندگی میں گرو کریں گے, ایک بڑا آدمی یا ایک بڑی خاتون یا بڑی عورت, بڑا انسان بنیں گے. اور اس کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں, دیٹ پیشن ٹو گرو, ٹو میک این امپیکٹ, اور لرننگ کے ساتھ. اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں. اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم گیو بیک کریں.
اپنی یونیورسٹی کو آپ نے یاد رکھنا ہے, UCP کو, آپ کی جو الما ماٹر ہے وہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ماں آپ کو علم, یہاں پہ آپ نے علم حاصل کیا ہے, آپ نے find the ways to come back, to keep contributing and strengthen this institution, strengthen our country. ایک دو کازز پکڑیں, چاہے ہیلتھ کیئر ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, پاکستان میں اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب آپ کوئی کاز لے کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو یو بیکم اے ویری ڈیپر پرسن, اے پرسن ہو بیکمز اے پرسن آف سبسٹینس. تو یہ چیزیں آپ کی شخصیت کے نکھار کے لیے, آپ کی شخصیت کو ایک معنی دینے کے لیے بھی ضروری ہیں, لیکن اصل ہمارا جو پرپز آف ایکسسٹنس ہے وہ ہے گیو بیک. تو اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اینڈ ود دس میں ایک اقبال کا ایک اور شعر, کیونکہ کوئی نہ کوئی شاعر کے ساتھ بھی کوئی لگاؤ اور شغف رکھیں, یہ آپ کے لیے, آئی نو یہ نئی جنریشن میں ذرا اردو پڑھنا مشکل ہے, جو بھی آپ کو ٹھیک لگے, بیکاز کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ کا مینٹور ہو, چاہے وہ ایسی کوئی شخصیت ہو جس سے آپ کو سیکھیں, انسپریشن لیں. یو مسٹ ہیو پیپل ان یور لائف, چاہے وہ کسی کو پڑھ کے آپ سیکھیں, کسی کو مل کے سیکھیں, جس سے انسپریشن لیں. تو ایک شعر ہے جس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. نقشیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر, زندگی ہے نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ مڈ نائٹ آئل برن کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں, اس کے بغیر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. تو ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, اپنا نام پیدا کریں, اپنے والدین کا نام پیدا کریں, اینڈ میک دس انسٹیٹیوشن پراؤڈ آف یور سیلف. کنگریچولیشنز ونس اگین.